زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو حلال رزق کماؤ۔ یہ مت سوچنا کہ امیر ہونا کامیاب ہے۔ کامیاب وہ ہے جس کو دل کا سکون حاصل ہو، اور دل کا سکون حلال رزق میں ہے۔ کھانا سامنے رکھ کر بھی نہ کھانے والی، کتابیں سامنے رکھ کر بھی نہ پڑھنے والی، اور نیند آتے ہوئے بھی نہ سونے والی بیماری کون سی ہے؟ یہی جو ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں اپنی زندگی میں مست رہنے والے لوگ۔ دوسروں کی زندگی اجیرن نہیں کرتے، سازشیں نہیں کرتے، لیکن کم ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ جنہوں نے پڑھی لکھی عورتوں سے شادی کی ہے، آج وہ سب تندور سے روٹی لینے کے لیے قطار میں کھڑے ہیں، اور جنہوں نے کم پڑھی لکھی عورتوں سے شادی کی ہے، ان کو گرما گرم روٹی گھروں میں مل رہی ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ رشتے گھڑی کے الارم نہیں ہوتے کہ جب چاہا سیٹ کر لیا۔ بعض رشتوں کے نام نہیں مقام ہوتے ہیں، دکھ تکلیف میں ساتھی بننا پڑتا ہے۔ راہیں جدا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، راہیں ملانا کسی کسی کو آتا ہے۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے، جبکہ اللہ پاک گڑ گڑانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں اپنا نائب قرار دیا ہے۔ درود پاک میں اللہ پاک نے بہت کمال رکھے ہیں۔ ایک کمال یہ بھی ہے کہ درود پاک اپنے پڑھنے والوں کے والدین کی بھی بخشش کا وسیلہ بنتا ہے، اور درود پاک اپنے پڑھنے والے کی نسل در نسل کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ وقت آپ کی زندگی میں ایک سکے کی مانند ہوتا ہے، صرف آپ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اسے کس طرح خرچ کرنا ہے۔ لوگ مذہب کے لیے لڑیں گے، جھگڑیں گے، مذہب کی حمایت میں لکھیں گے، لیکچر دیں گے، اور اس کی خاطر مر جائیں گے، لیکن اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ دوست بنانے سے پہلے کبھی کسی کا چہرے کو مت دیکھ، بلکہ اس کی اخلاق اور چاہت کو دیکھ، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زخموں کی دوا ہوتی۔ سے زنا کرنے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہاتھ سے زنا کرنے والا قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ حاملہ ہوگا۔ والدین تمہاری جنت بھی ہیں اگر ان کے ساتھ ایک نیک سلوک کرو، اور تمہاری دوزخ بھی ہیں اگر ان کی نافرمانی کرو۔ اپنوں سے ڈسے ہوئے انسان کی نظر بہت تیز ہو جاتی ہے، اسے سب دکھائی دیتا ہے، میٹھے لہجوں میں دبی کڑواہٹیں، قہقہوں میں گونجتی منافقت، اور دلوں میں دبی عداوتیں۔ ظاہر بہت دلکش لیکن اندرون بہت ہی بدبودار۔ ایسا صرف سیب کے ساتھ نہیں ہوتا، بعض افراد بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اداس مت ہو، اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے۔ سب سے بھاری بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ آج کی اچھی بات، دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ کما کے اتنی دولت بھی میں اپنی ماں کو دے نہ پایا کہ جتنے سکون سے ماں میری نظر اتارا کرتی تھی۔ دعا ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔
یہ تم سب سے کہہ دیا کس نے کہ رات دیر تک سوچنے سے، اکیلے میں رونے سے اور بہت دیر تک جاگنے سے محبت لوٹ آیا کرتی ہے۔ یہ قیام کیسا ہے راہ میں، تیرے ذوق عشق کو کیا ہوا، ابھی 4 کانٹے چبھے نہیں، تیرے سب ارادے بدل گئے۔ کبھی انسان ایسی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے کہ نہ خوشی اثر کرتی ہے، نہ کوئی تسلی، نہ کوئی خوبصورتی، نہ لمحے کا حاصل، نہ باہر بسنے والی دنیا، بس ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہتی ہے۔ ماں جی کہا کرتی ہیں، بیٹا محبت کرو تو نکاح بھی کرو، گوشت کی تلاش اکثر کتے کیا کرتے ہیں۔ جسے جہاں بچھڑنا تھا اسے وہیں اجازت تھی، بھلا خدائی کاموں میں کوئی مداخلت کیسی؟ محبت میں مبتلا ہونا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے، مگر یہ اتنا ہی بھیانک بھی ہے اگر کسی غلط شخص کی محبت میں مبتلا ہو جائیں۔ عافیت کے 10 حصے ہوتے ہیں، 9 حصے خاموشی اور 1 لوگوں سے کنارہ کش رہنا ہے۔ کٹھن راستے اکثر خوبصورت منزل تک لے جاتے ہیں۔ اولاد اپنی ماں کے حقوق کی ادائیگی کی خاطر کتنے ہی سخت اور مشقت والے کام کیوں نہ کرے، وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ جانے والوں کا یہ بڑا کمال ہوتا ہے کہ زندہ رہنے والوں کو خدا کے ساتھ ملا جاتے ہیں۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جس سے اسے کسی قسم کی مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلق سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدہ نکالنے لگ گئے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ بار بار محبت کرنے والوں کے پاس چند دن ہی تو ہوتے ہیں، وقت کہاں ہوتا ہے ان کے پاس۔ حضرت علی نے فرمایا، لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ ڈرو، کیونکہ نہ تو کوئی موت کے قریب کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ کیا ماں دیکھ سکتی ہے تمہاری ذلت کو یوں ٹوٹتا ہوا پل پل؟ تو سوچو وہ 70 ماؤں سا خدا ہے، وہ کیسے دیکھے گا تمہیں یوں بکھرتا ہوا ہر پل؟ ماں تو جنت کا پھول ہے، پیار کرنا اس کا اصول ہے، دنیا کی محبت فضول ہے، ماں کی ہر دعا قبول ہے۔ میں جب کسی غریب کو ہنستے ہوئے دیکھتا ہوں تو یقین آ جاتا ہے کہ خوشیوں کا تعلق دولت سے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب کتاب کے وقت، عشاء پل صراط کے وقت۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس شخص کے پاس قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں، وہ بدلیں گے، ضرور بدلیں گے۔ زیادہ سوچو نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، کیونکہ مسائل اور مشکلات زیادہ سوچنے سے نہیں بلکہ زیادہ استغفار کرنے سے آسان ہوتے ہیں۔ نہ مکان، نہ دکان، نہ کوٹھی، نہ بنگلہ، نہ پہاڑ، نہ بیوی، نہ بچے، نہ حشر کا میدان، بالکل چٹیل میدان ہوگا، نفسا نفسی ہوگی، ہولناک دن ہوگا۔ یا اللہ اس دن رسوا ہونے سے ہم سب کو بچا، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب۔ اگر آپ کو اپنے درد کا احساس ہے تو آپ زندہ ہو، اگر آپ کو دوسروں کے درد کا احساس ہے تو آپ انسان ہو۔ بے شک ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔